اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ عنوان گفتگو عقیدہ مہدویت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ اس حوالے سے سابقہ گفتگو میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ جو بھی شبہات عقیدہ مہدویت کے حوالے سے مخالفین کی طرف سے ہیں ان شبہات کو دور کرنے کی ہماری کوشش ہوگی۔ سب سے پہلا نقطہ جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، مسلمانوں کے درمیان تشیع اور عالم اسلام جو دیگر مسلمانان ہیں ان کے درمیان جو اختلافی مسئلہ ہے، اصل جو اہم نقطہ اختلاف ہے وہ ولادت امام صاحب العصر والزمان ہے کہ اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ امام زمان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور مذہب تشیع کے پاس یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ امام زمان کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ اصل اختلاف ہے، لہٰذا جو بھی اس حوالے سے مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ احسان الہی ظہیر جس کا تعلق پاکستان لاہور سے، انہوں نے بہت ساری کتابیں اس حوالے سے لکھی ہیں جو کہ 88 سے قبل شاید ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ عربی میں بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، اور آج بھی انٹرنیٹ پر جو ہے الکاتب احمد الکاتب جو کہ مصری کاتب ہیں ان کے اعتراضات بھی مشہور ہیں۔ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے منہاج السنہ، جس سے احسان الہی ظہیر اپنے اشکالات کو وہاں سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی مفکرین ہیں جو کہ عالم اسلام میں اعتراضات اس حوالے سے ان کے ہیں، لیکن ولادت کی نفی کے حوالے سے کسی شیعہ عالم الدین نے عصر غیبت سے لے کر ابھی تک کسی عالم شیعی نے اور فقیہ نے ولادت سے انکار نہیں کیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے، یہ تحدی اور چیلنج ہے ہمارا کہ مذہب تشیع میں لا یختلف اثنان فی ولادت صاحب الزمان، کوئی دو نظریے اس میں موجود نہیں ہے۔ تمام علماء متفق اس حوالے سے کہ امام زمان کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن احسان الہی ظہیر نے ہمارے ایک بزرگ عالم کا نام دیا ہے، کہا ہے کہ علم نسب کے ماہر ترین علماء، یہ لفظ ان کی کتاب الشیعہ والتشیع جو کہ ان کی کتاب ہے احسان الہی ظہیر کی، اور اسی طرح الشیعہ و اہل البیت کئی کتابیں ہیں ان کی، ان میں یہ اعتراض جو بار بار وہ ذکر کرتا ہے کہ علماء نسب نے انکار کیا ہے، علماء نسب نے انکار کیا ہے۔ یہ تکرار، وہ اس اعتراض کو تکرار کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، لیکن جب علماء نسب، جب یہ عنوان میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ علماء نسب، لیکن کوئی فہرست وہاں پر بیان نہیں کرتے ہیں کہ علماء نسب کون ہیں، سوائے ایک عالم دین کا انہوں نے نام دیا ہے اور وہ ہے نوبختی، جن کا مکمل نام ابو محمد الحسن ابن موسیٰ النوبختی، کہ یہ شیعہ علماء میں سے بزرگ ترین عالم شمار ہوتا ہے، اور جو ہے انہوں نے، جو کہ علم نسب کے ماہر ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب فرق الشیعہ میں ولادت امام زمان کا جو ہے انکار کیا ہے۔ یہ بعنوان دلیل جو ہے وہ اپنی کتابوں میں اس عالم دین کا نام ذکر کیا، لیکن آئے یہ نسبت درست ہے کہ واقعاً نوبختی نے ولادت امام کا انکار کیا ہے یا نہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں ادلہ کی روشنی میں اس حوالے سے کہ یہ نسبت درست ہے یا نہیں ہے کہ نوبختی نے واقعاً انکار کیا ہے ولادت سے، کہاں تک یہ بات درست ہے، ہم اس حوالے سے اپنی تحقیق کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ابو محمد الحسن ابن النوبختی علم کلام اور فلسفے کے ماہر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں رجالی علماء کی جو رائے ہے، ہمارے بزرگ علماء جیسا کہ شیخ توسی کی رائے، شیخ توسی ان کی وثاقت میں فرماتے ہیں کہ ابن اخت ابی سہل ابن نوبخت یکنہ ابو محمد متکلم فیلسوف وکان امامیا، اس طرح کے مدح کے الفاظ ان کے بارے میں ہیں، اور اعتقاد کے لحاظ سے بھی حسن الاعتقاد، اور ان کا اعتقاد بھی درست تھا، ثقۃ، اور یہ ثقہ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور فی نقد الرجال للتفریشی جو کہ مشہور کتاب علم رجال کی، اسی طرح فہرست شیخ نجاشی، اسی طرح خلاصۃ العلامہ جو کہ علم رجال کی مشہور کتب میں ان کتابوں کا شمار ہوتا ہے۔
وہاں پر ان سب علماء نے لکھا ہے کہ شیخنا المتکلم المبرز علی نظرائہ فی زمانہ، شیخنا المتکلم، یہ مقام تعریف اور مدح میں یہ الفاظ علماء رجال نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اور ان کی زندگی قبل 300 و بعدہا، یعنی 300 ہجری سے قبل اور کچھ عرصہ 300 ہجری میں انہوں نے زندگی گزاری، اس کے بعد انتقال ہوا۔ یہاں پر نوبختی کی جو پہلی بات یہ ہے کہ 4تھی صدی سے تعلق رکھنے والے علماء نسب میں سے نوبختی نے انکار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ غلط ہے کہ جو ہے 4تھی صدی کے علماء کہنا ہے، اس لیے کہ یہ 3ری صدی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، 4تھی صدی میں نہیں، بلکہ علماء رجال کی توثیقات اور تواریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا تعلق 4تھی صدی سے نہیں بلکہ 3ری صدی سے۔ یہ جو انکار کی بات ہے، وہ جو عبارت جو کہ نوبختی کی کتاب فرق الشیعہ میں صفحہ نمبر 151 پر جو عنوان ہے تواریخ الحسن العسکری، وہاں پر ایک عبارت ہے، اس عبارت سے احسان الہی ظہیر نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ عبارت یہ ہے کہ وَتُوُفِّيَ الحسن العسکری علیہ السلام وَلَمْ يُرَ لَهُ أَثَرٌ، امام حسن العسکری کی وفات ہوئی اور ان کے بعد کوئی اثر نہیں دیکھا گیا۔ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ وَلَدٌ ظَاهِرٌ، اور کوئی معروف اور مشہور کوئی بیٹا ان کی زندگی کے بعد نظر نہیں آیا۔ فَاخْتَصَمَ مَا ظَهَرَ مِن مِّيرَاثِهِ أَخُوهُ جعفر وَأُمُّهُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، لہٰذا امام حسن العسکری کے بعد جو کچھ میراث میں مال بچا وہ ان کے بھائی اور ان کے والدہ کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ اس عبارت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ علماء نسب میں سے سب سے بڑا عالم دین نوبختی نے جو ہے ولادت امام کا انکار کیا ہے۔ انتہائی تعجب ہوتا ہے ایک طفل مکتب کے لیے کہ اس عبارت سے کہ لم یور لہ اثرون، یہ تو ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ یقیناً امام کی ولادت ہو چکی تھی، لیکن ہر کس و ناکس نے وہاں پر ان کو زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح ولم یعرف لہ ولد میں یہ عبارت نہیں ہے کہ لم یولد لہ ولد، بلکہ لم یعرف لہ ولد، یعنی معروف ولد اور معروف بچہ لوگوں کے سامنے وہ مشہور نہیں تھا۔ یقیناً امام نے جو ہے ان کی حفاظت کی خاطر، جس کے ذریعے سے پوری انسانیت کی نجات جس کی زندگی میں پوشیدہ ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ظاہر نہیں کیا ہے، لہذا لم یعرف یعنی معروف نہیں تھا، وہ ولد مشہور نہیں تھا۔ لم یور لہ اثر، یقیناً سب لوگوں نے نہیں دیکھا اس ولد کو، لیکن یہ عبارت یہ نہیں بتاتی ہے کہ امام کی ولادت نہیں ہو چکی ہے۔ یہ نسبت غلط ہے نوبختی کی طرف، اس لیے کہ نوبختی نے جو 14 فرقے بیان کیے اپنی کتاب میں، اس میں جو 12 نمبر کا جو فرقہ ہے جس کی عبارات میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مکمل تفصیلی عبارت ہے، لیکن شاہد مثال وہاں پر وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا، یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا جو کہ امامیہ کا صحیح نظریہ ہے، هُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ الصَّادِقِينَ، یہی نظریہ درست ہے، یعنی ولادت ہو چکی ہے، روئے زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، اگر 2 بندے بھی اگر بچ جائے تو ایک خدا کی طرف سے وہ بندہ حجت ہوگا۔ یہ عقیدہ جو میں نے اظہار کیا ہے یہی مأثور ہے صادقین علیہ السلام سے، یہی ہمیں ملا ہے۔ الذی لا تدافع له بین هذه العصابہ ولا شک فیہ، اور اس عقیدے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ لصحت مخرجہ وقوت اسبابہ وجودت اسنادہ، سند کے لحاظ سے مدرک کے لحاظ سے قوی ترین 14 فرقوں میں سے یہ جو 12واں فرقہ ہے جو کہ امامیہ کا نظریہ ہے کہ سلسلہ امامت کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے امام حسن العسکری کے اوپر بلکہ ان کے بعد ان کا خلف جن کا تذکرہ سابقہ عبارات میں موجود ہے، لہٰذا احسان الہی ظہیر نے خیانت سے کام لیا۔ اگر امانت داری سے کام لیتا تو یہ اعتراض سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ عبارت وہاں سے اٹھائی جس عبارت سے یہ نتیجہ نکالنا بھی غلط ہے کہ لم یور لہ اثر، اثر نہیں دیکھا گیا۔ یقیناً یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہر ایک نے نہیں دیکھا۔ لم یعرف لہ ولد، کوئی مشہور بیٹا ان کا نہیں تھا، یقیناً یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مشہور نہیں تھا یہ بچہ اس زمانے میں، بلکہ کئی لحاظ سے اس امام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، حتیٰ کہ ان کی والدہ کا نام بھی اختلاف کے ساتھ تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ حتیٰ والدہ کا نام بھی صحیح طریقے سے حکام کو معلوم نہ ہو، تاکہ اس کی بھی حفاظت ہو اور نتیجتاً جو ہے اس سے ہونے والے بچے کی بھی حفاظت ہو۔ لہٰذا اس اعتراض کا کوئی جو ہے بنیاد نہیں ہے، صرف عصبیت کی بنا پر
یہ ہماری مجبوری ہے آج کہ جس طریقے سے ایک مسلم حقیقت غدیر کی حقیقت ہے، جس کی اس بات کے لیے ہمیں کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، جوابات دینے پڑتے ہیں، یہی نتیجہ اور یہی جو ہے بدبختی عالم اسلام میں موجود ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ولادت نہیں ہوئی ہے۔ شیعہ عقائد میں کئی اختلافات ہیں، اسی طرح فرعی مسائل میں بھی اختلافات ہیں علماء کے درمیان، کئی اختلافات ہر مذہب میں موجود ہیں، لیکن مسئلہ ولادت متفق علیہ دو بندوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے۔ عصر غیبت سے لے کر ابھی تک اور تا قیام قیامت یہ تحدی اور چیلنج ہے کہ کسی عالم فقیہ اور شیعی نے جو کہ بمعنی الکلمہ شیعہ اثنا عشری ہو جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو۔ لہٰذا آئندہ آنے والے اعتراضات میں یہ بھی کہا جاتا کہ نام میں اختلاف اس چیز کا سبب ہے کہ اس بچے کا کوئی وجود نہیں ہے، خود ان کی والدہ محترمہ کا نام میں اختلاف موجود ہے، تاریخ ولادت میں اختلاف موجود ہے، یہ اختلافات کی وجہ سے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ اس بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ یعنی مع الاسف شدید انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ ولادت میں اختلاف ہونے سے کیا ولادت جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے؟ ماں کے نام میں اختلاف کی وجہ سے کیا ولادت ثابت نہیں ہوتی ہے؟ یہ ان اعتراضات کے اوپر بوڑھی خواتین بھی ہنسے، یہ کوئی معقول اعتراضات نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں منطقی اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے، لیکن یہ جو احساساتی جو اعتراضات ہیں جن کا کوئی اساس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، ایسے اعتراضات عوام کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ عوام کو دھوکہ دے دیں، اور جمہور مسلمین جو عامت الناس ہے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ درست ہے، اس لیے کہ جو ہے ابھی تک کیوں چھپا ہوا ہے امام، اور ان کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، ولادت میں بھی اختلاف ہے، ماں کے نام میں بھی اختلاف ہے، یہ سارے اختلافات موجود ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی ہو؟ یہ عوامی اور سطحی باتیں ہیں، لہٰذا یہ کوئی معقول اعتراض نہیں ہے۔ لہٰذا آئندہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو بھی معقول ان کا اعتراض ہے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔